بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية أنس رضي الله تعالى عنه والناس أجمعين خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، کشت بیت غم باُسوائے ترک نازک پہ کرے، خوش بیانے مہربانے جان جانے دل برے، نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکیزہ من، خندہ رو جبیں روشن غنچہ دہن شیریں سخن، نہ کہتے زلف معنبر پر فدا مشک ختن، یاسمن رشک سمن جانے چمن یا جانے من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے، تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آبجو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو، مرحبا صلی علی جانے جہانے رنگ و بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دیدے پاک بینے خوشتر ازہر خوشترے، اختر تابہ کہوں یا ایک مہ کامل تجھے، میں کہوں کون و مکان کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے، جہاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، مدینہ گئے کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادہ عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، سادہ آزادہ مستانہ جانانہ مست چشمے دیر خشمے طرفہ زیبہ منظرے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب صدر لائق فخر قابل قدر اس علاقے کے روحانی لیڈر جمعیت علماء راجستھان کے نائب صدر قائد تھار ولی ابن ولی حضرت مولانا محمد حبیب اللہ صاحب القاسمی، اور آج کی اس خوبصورت بزم کی آن بان شان خصوصی مہمان حضرت مولانا محمد مفتی محمد صاحب سارودی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر قابل صد احترام علماء کرام، محترم دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت سے اور قرآن کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ بچوں نے بہت ہی بہترین دل نشین بالیقین وہ پروگرام پیش کیا کہ دل اش اش کر اٹھے۔
یہ ان کے اساتذہ کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان بچوں کو بھی ہر طرح کی ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ دوستو خوبصورت مجلس ہے، حساس بساس چہرے نظر آ رہے ہیں، مشرق سے راجستھان میں مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا ہے، لیکن یہاں آ کر جو میں روحانیت محسوس کرتا ہوں، بغیر کسی تعلیہ اور تکلف کے کہتا ہوں کہ کم سے کم راجستھان میں کسی اور جگہ یہ روحانیت میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ تو بہت خوبصورت مجلس سجائی ہے آپ نے، تو چاہوں گا چند منٹوں میں جو ہے خوبصورت بات کروں، میں اسی کی بات کروں جو صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، آمینہ کا لال ہے، محبوب رب ذوالجلال ہے، جو حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، شریفوں میں اشرف ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حسین ہے، نازنین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو خیر البشر ہے، سید البشر ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، قمر لیلۃ البدر ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے، سارے رسولوں کا سرور ہے، سارے انبیاء کا افسر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بات کروں ان کی، جب وہ تشریف لائے تو غلاموں نے کہا کہ ہمارا آقا و مولا آ گیا، بے سہارا ہمارا ماوا و ملجا آ گیا، بے بسوں نے کہا ہمارا بھروسہ آ گیا، اور ضعیفوں نے کہا ہمارا آسرا آ گیا، یتیموں نے کہا ہمارا ٹھکانہ آ گیا، بیواؤں نے کہا ہمارا بسیرا آ گیا، یتیموں نے کہا ہمارا آسرا آ گیا، اور عبد المطلب نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ گیا، اور آمینہ نے کہا میری آنکھوں کا تارا آ گیا۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہیں، وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت و امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق رب کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی سب گڑے جا رہے ہیں، وہ یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، وہ مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے وہ حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر وہ بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اطاعت کرو، اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو، ان کی زندگی اپنا لو، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور ایک پیغام یہ دیتا ہوں، اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، خدا کی قسم تمہیں بھی عزت مل جائے گی۔ قرآن ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ جس نے بھی قرآن سے رشتہ جوڑا وہ محترم و مقدس بن گیا، مقدس دل پہ قرآن اترا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنے کا فیصلہ کیا تو پہلے آسمانوں سے پوچھا، پھر دھرتی سے پوچھا، پھر پہاڑوں سے پوچھا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب نے انکار کر دیا۔ اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، اللہ کو تو قرآن اتارنا تھا۔ پھر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے، وہ کون سی چیز تھی جس کی بلندی آسمانوں سے زیادہ ہو، وہ کون سی چیز تھی
थी जिसकी जो है वुसअत धरती से ज्यादा हो? वो कौन सी चीज थी जिसकी मजबूती पहाड़ों से ज्यादा हो? वो कल्बे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस पर अल्लाह ने कुरान को उतारा तो जिस दिल पर कुरान आया वो दिल सारे आज़ा का सरदार बन गया, और जिस नबी पर कुरान आया वो नबी सारे नबियों का सरदार बन गया। जो फरिश्ता कुरान लेकर आया वो फरिश्ता सारे फरिश्तों का सरदार बन गया। जिस महीने में कुरान आया वो महीना रमजान सारे महीनों का सरदार बन गया। जिस रात में कुरान आया वो रात शब कदर सारी रातों की सरदार बन गई। अरे मौलवी साहब, ये शब बारात की इज्जत क्यों है? कहने दे मुझे कि अल्लाह ने शब बारात में जो है कुरान उतारने का फैसला किया, इसलिए ये भी मुकद्दस बन गई। तो ये तो बड़ी चीजें हैं, और छोटी चीजें दिखाऊं। वो कपड़ा, मामूली सा कपड़ा जो है, जब उसको हमने कुरान का जुज़दान बनाया तो उसको आंखों से लगाया जाता है। उसकी इज्जत क्यों बढ़ गई? कि उस कपड़े ने अपना रिश्ता कुरान से जोड़ लिया। लकड़ी को तो लोग चूल्हे में डालते हैं, दरवाजे बनाते हैं, हल बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, लेकिन जिस लकड़ी की मैंने रहल बना दी उसको छीने से लगाया जाता है, उसको चूमा जाता है। क्यों? लकड़ी को इज्जत क्यों मिल गई? इसलिए कि इस लकड़ी ने अपना रिश्ता कुरान से जोड़ लिया। तो जिस कपड़े ने, जिस लकड़ी ने, जिस कत्ते ने, मामूली कत्ता, मामूली कागज, अगर वो रिश्ता, वो जिल्द जो है जिसके पैसे कुछ भी नहीं लगते, लेकिन वो जब कुरान की जिल्द बनकर कुरान का हिस्सा बन जाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, अब तू बगैर वुजू के उसको हाथ नहीं लगा सकता। अरे इस कत्ते को इज्जत क्यों मिल गई? कि इसने अपना रिश्ता कुरान से जोड़ लिया है। आओ मुसलमानों, फैसला करें, अगर इज्जत चाहते हो तो कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो, अपनी बस्तियों में मकातिब को मजबूत करो और मदारिस और उलमा के हाथ मजबूत करो। और आखिरी पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ये सारा मजमा ये नियत लेकर जाए कि आज की जिंदगी से, आज की शाम से लेकर जिंदगी की शाम तक इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना शेख अब्दुल करीम वली नदवी शेख हदीस व सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा दारुल उलूम अरबिया इस्लामिया जोधपुर